Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے کلاس 8-9 میٹرک کے لیے علم کی فرضیت و فضیلت. علم کی فرضیت و فضیلت سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ کو اس سبق میں سکھایا گیا ہے علم کے معنی. ٹھیک ہے، علم کے معنی ہیں جاننا اور آگاہ ہونا. یعنی آپ علم حاصل کرتے ہیں دنیاوی یا دینی، تو دنیاوی معاملات میں بھی آپ نے پہلے جاننا ہے کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے. مثلاً آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اس کے طریقہ کار کو جانیں گے. ٹھیک ہے، اس کے فوائد کو جانیں گے. اسی طریقے سے دینی علوم سے متعلق بھی پہلے آپ نے جاننا ہے کہ آپ نے کیا سیکھنا ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کس لیے سیکھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پر جس علم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے متعلق، دین سے متعلق، انبیاء سے متعلق، فرشتوں سے متعلق اور آخرت سے متعلق. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کو ان علوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو دینی اور دنیاوی دونوں علوم سے متعلق جاننا اور انہیں حاصل کرنا ضروری ہے. یہاں آپ کو فرضیت اور فضیلت بتائی جا رہی ہے. فرضیت کیوں ہے علم کی؟ کیونکہ علم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں. آپ کوئی کام درست طریقے سے نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کام کے متعلق علم حاصل نہ ہو. اسی طرح فضیلت آپ کو بتائی گئی ہے کہ علم جس کے پاس موجود ہے وہ ہر کام بہتر طریقے سے کر سکے گا اگر وہ اس کے متعلق علم رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس معلومات ہیں تو وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. اور علم ہی کی وجہ سے انسان کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے. علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا. اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی سورۃ العلق کی 5 آیتیں جو اس وحی میں نازل کی گئیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا. سب سے پہلے اپنے پروردگار کا نام سکھایا گیا. ٹھیک ہے، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا اور ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ ہم کس چیز سے بنے. پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، یعنی جس نے آپ کو پیدا کیا، جو آپ کو علم سکھانے کی بات کر رہا ہے وہ بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا. تو شروع کی 5 آیتوں سے متعلق ہم نے یہی پڑھا، ان میں یہی بتایا گیا کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی کچھ بنایا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو ان فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے بارے میں ہمیں جاننا ہے اور انہیں جاننے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے جو انسان کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ٹھیک ہے، یعنی طلب علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. جہاں مرد دنیاوی کاموں کو سر انجام دینے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، وہیں عورت کو گھرداری سنبھالنے کے لیے اور بہتر طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے. ٹھیک ہے، یعنی علم حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے. علم کی اہمیت: انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور قائم ہے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی خلیفہ ہوتا ہے، خلیفہ کے کیا معنی ہیں؟ یعنی دینی اور دنیاوی بادشاہ. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام اختیارات دنیا میں یعنی زمین پر دے دیے. تمام اختیارات، وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہے. اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب چنا. ٹھیک ہے، اور اسے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق کون ہے؟ انسان.
علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اسے اشرف بنانے کے لیے، اشرف المخلوقات بنانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کریں۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے۔ بلندی و برتری کا مقام کب حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے جو بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے یاد بھی ہے یہ چھوٹی سی دعا، رب زدنی علما، ترجمہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ پورا چیپٹر آپ کو علم کے حوالے سے دیا گیا ہے، علم کے فضائل کے حوالے سے اور اہمیت و ضرورت کے حوالے سے اس میں تمام معلومات موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یہاں بتایا جا رہا ہے عہد رسالت میں اشاعت علم، عہد رسالت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اشاعت علم یعنی علم کس طرح سے پھیلا، کس طرح سے پھولا۔ علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد یعنی جو پہلی جنگ ہوئی تھی، پہلا غزوہ جو تھا، اس کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے، یعنی ایک رقم مقرر کی گئی تھی تاکہ مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہو سکے۔ پہلی جنگ میں تقریباً 70 بڑے سرداروں کو قید کر لیا گیا تھا اور باقی تمام جو تھے وہ جہنم واصل ہو چکے تھے، لہٰذا یہاں پر 70 بڑے سرداروں کو قید کرنے کے بعد ان سے ایک مقررہ رقم لی گئی تاکہ انہیں آزاد کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ دیں۔ بہت سے سردار اس میں سے مسلمان بھی ہوئے تھے اور بہت سے سردار ایسے تھے جو فدیہ نہ دے سکتے تھے، لہٰذا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ تو یہ علم کی اہمیت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کافر قیدیوں کو کس شرط پر آزاد کیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، لہٰذا انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گم شدہ ہے، گم گشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ کہ جب تک انسان کے پاس علم و حکمت نہیں ہے، صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ حکمت یعنی حکمت کے ساتھ ذہانت کے ساتھ اسے استعمال بھی کرنا آنا چاہیے۔ کب کس مقام پر آپ کو کون سا علم کام آنے والا ہے، تو آپ کے پاس ہر طرح کے علوم ہونے چاہیے۔ آپ نے علم کا سلسلہ کہیں روکنا نہیں، کہیں ختم نہیں کرنا، بلکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے جہاں سے بھی میسر ہو یعنی جہاں سے بھی آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں، آپ نے اس کوشش میں رہنا ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ جب آپ اپنے بڑوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان سے بھی سوال کر سکتے ہیں، ان سے بھی سوال کریں۔ یقیناً زندگی کا تجربہ آپ کے بڑوں کو آپ سے زیادہ ہے، آپ ان سے سوال کریں انہوں نے اپنی مشکلات میں کس طرح سے وقت کا مقابلہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو ہر طرح کا علم جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو آپ نے حاصل کرنا ہے۔ حصول علم کی اہمیت، مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے۔ رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ کو بتا دیا گیا سائنسی علوم سے متعلق بھی، غذا اور غذائیت بھی، فلسفہ، تاریخ، ان تمام حوالوں سے معاشی علوم و فنون، ٹھیک ہے؟ ان تمام حوالے سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقوی اور رضا الہی کا حصول ہے۔ تقوی یعنی پرہیزگاری اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے، دیے سے دیے کو جلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو۔ اسی طرح آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا، جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں، اور پھر حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہوا، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، یعنی اگر وہ مومن ہے تو وہ ہمیشہ اس جستجو میں رہتا ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ مکمل ہو جائے، اور ہر پوائنٹ، ہر حوالے سے، ہر سلسلے کے حوالے سے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علم کی فضیلت۔ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں، لیکن اگر آپ عالم ہیں، آپ نے علم سیکھا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتے، نہ دوسروں کو اس کے متعلق بتاتے ہیں، تو آپ بھی جاہل ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے عالم کی بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ تو درجات کب بلند ہوں گے؟ جب آپ اس علم کے مطابق عمل کریں گے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھیں، ایک حلقہ ذکر کا تھا اور دوسرا علم کا۔ ٹھیک ہے، یعنی دو ٹیمیں ہیں، ایک ٹیم جو ہے وہ ذکر کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کو یاد کر رہی ہے، اور دوسرا علم سے متعلق، یعنی ایک دوسرے سے سوالات کر کے اپنے مسائل حل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو علم سے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہوئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ فرمایا، علم کی مجلسیں۔ مزید آپ کو روایات دی گئی ہیں جس میں سے دو بہت خوبصورت ہیں۔ نمبر 1، علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجات دیے، تو انسان علم کے ذریعے ان درجات تک جا پہنچتا ہے۔ اور دوسرا، علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے۔ جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح طریقے سے نہ عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اطاعت، لہٰذا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ علم سے انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے۔ معرفت یعنی قربت اور پہچان، ہم اللہ تعالیٰ کو علم ہی کے ذریعے پہچان سکتے ہیں، علم ہی کے ذریعے، کیونکہ علم ہی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واحد ہستی جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتی ہے۔ لہٰذا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں، کوشش نہیں کرتے، سیکھنا نہیں چاہتے، اور جو لوگ سیکھ کر اس پر عمل نہیں کرتے وہ بھی بدقسمت ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملیں انہیں حاصل کرو۔ علم کی فضیلت اس امر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اپنی قوم کو سربلند فرمایا۔ جسے علم و عمل میں برتری حاصل کی، اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام بھی ملائکہ پر فضیلت لے گئے۔ علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے تھے، مگر
جب انہوں نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہوئے، زوال کا شکار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں، یعنی ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس سے ہمیں نفع حاصل ہو، اور نفع کیسے حاصل ہوگا؟ جب ہم اسے اچھی طریقے سے سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اسی طرح یہ بھی مصنون دعا ہے کہ اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لیے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل اور اس کی اشاعت کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ یہاں تک آپ کا یہ سبق نمبر 3 مکمل ہوا۔ یقیناً آپ کو یہ چیپٹر اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کی مشق میں آپ کے پاس 3 مختصر سوالات ہیں اور 3 تفصیلی ہیں۔ سوالات حل کرنے ہیں اور چیپٹر کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔